پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کیا ہوا ہے۔ مشکلات کی طرف پاکستانی قوم کو دھکیلنا یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ بے نظیر صاحبہ کے خلاف تحریک چلی تھی، آج مسلم لیگ نواز اقتدار میں جا رہی ہے تو اس کا کریڈٹ مریم نواز کو ملے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 2024 کے انتخابات ہو گئے، جو جماعت جیتی ہے وہ بھی پریشان ہے، جو ہار گئے ہیں وہ بھی پریشان ہے، ہر طرف سے دھاندلی کا شور ہے، تو ایسے میں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ درست سمت میں کیسے چل پائیں گی؟ یہ روایت رہی ہے کہ جیتنے والا جو ہے وہ کہتا ہے میں جیتا ہوا ہوں، ہارنے والا جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس بار تھوڑا زیادہ شور ہے، لیکن اب دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جیتی ہے، کیا وہ کہتی ہے خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے؟ پنجاب میں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے، وہ کہتی ہے پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہاں وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ جمہوری عمل چلا اور صحیح سمت میں چلا، لوگوں کو بڑی امید تھی 2008 کے بعد کہ 2 3 4 الیکشن کے بعد ہمارے ہاں بہتری آ جائے گی، لیکن افسوس کہ بہتری آئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ایسے ہی چلے گا جیسے چل۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح وفاقی حکومت بن رہی ہے، خاص طور پہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف بن رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی نئی چال جو ہے وہ بچھا رہی ہے تاکہ آگے جا کے ٹریپ کیا جا سکے؟ کابینہ میں عہدے نہ لینے کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی سیاست کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو بڑا ادراک ہے پاکستان کے حالات کا۔ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ہیں، تو کیا کرتے وہ؟ پی ٹی آئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد رستہ کیا ہے؟ رستہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے، خود وہ صدر بن جائیں گے، لیکن چونکہ بہت سارے مسائل ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بوجھ پیپلز پارٹی پر آئے مستقبل میں، اس لیے وہ اس سے وزارتوں سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ حالات و واقعات ایسے بن جائے کہ وہ وزارتوں کو بھی قبول کر لیں، لیکن فی الوقت ان کا یہی فیصلہ ہے کہ جو بوجھ ہے وہ اکیلے شہباز شریف صاحب اٹھائیں۔ تو یہ ایک بڑا امتحان بھی ہے، لیکن آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے اگر میری رائے یہ ہے کہ یہ کسی ایک جماعت یا ایک فرد کا سے ممکن نہیں ہے، سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں لائیں گے تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات گشت سنائی دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے یا وہ کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ ایک حکومت کی فارمیشن جو ہے وہ ہو جائے، تو کیا ایک نئی عدم اعتماد یا اس طرح کی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام نظر ہوتا ہوا پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ دائرہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیاسی میدان میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے، ٹیبل پہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اچھا برا قبول بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی فی الوقت تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ ضرور اس طرف جائیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر اس وقت دیکھا جائے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں یہ ملک سے غداری ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ملک دشمن کا جو پہلو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آ گیا، تو آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس خط کو آنے دیں، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دوسرا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
آئی ایم ایف اگر قرضہ روکتا ہے یا قسط روکتا ہے تو اس سے ایلیٹ کلاس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب یا جو ایک پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے اسے کیا فرق پڑے گا؟ جو مصائب اور مسائل آئیں گے وہ تو پاکستان کی عوام کے لیے آئیں گے. تو ان مصائب اور مشکلات کی طرف پاکستانی قوم کو دھکیلنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. مسلم لیگ نون بینظیر بھٹو کے دور میں بھی اس طرح کے بیانیے کو آگے لاتی رہی ہے. تو کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے جو مطلب کلیئرٹی کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر بہت سی بحث ہو چکی ہے، لیکن بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور میں ضرور ان کے خلاف تحریک چلی تھی. اس کے بعد دوسرے دور حکومت میں تو کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. تو یہ حدیث صرف ہمیں اپنے سیاسی اور وقتی مفاد کے وقت کیوں یاد آتی ہے. اسی طرح ماضی میں تحریک انصاف عثمان بزدار کو لے کے آئی تھی جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. پہلی دفعہ وہ ممبر اسمبلی بنے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. نہیں، میں سمجھتا ہوں عثمان بزدار اور مریم نواز کا موازنہ درست نہیں ہے. آج مسلم لیگ نواز دوبارہ اقتدار میں جا رہی ہے تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ مریم نواز کو ملے گا. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماضی قریب میں مذہبی منافرت کا نام لے کے یا اس کی آڑ میں عمران ریاض کو اور کئی اور صحافیوں کو اٹھایا گیا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ماورائے قانون کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں عمران ریاض کے لیے نہیں، سب یوٹیوبر حضرات کے لیے، سوشل میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں ان سب کے لیے یہ ایک نیا فنامنا نکل آیا ہے. ذرائع، بھئی کون سے ذرائع؟ آسمان سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں، جس پہ جو مرضی الزام لگا دیں، جس کے متعلق جو مرضی کہہ دیں. اگر آپ یہ جو ہمارے یوٹیوبر دوست ہیں ان کے آپ نکال لیں پچھلے 6 ماہ کی پیشن گوئییں اور ذرائع اور باتیں، تو 90% جھوٹ ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے عدت والا جو کیس تھا عمران خان کا، تو اس میں بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ نہیں، میرا جو موقف ہے، میرا خیال ہے وہ چونکہ یہی مسئلہ ہے کہ آگے پیچھے سے آپ ہٹا دیں اور پھر اس کو چلا دیں. میں نے کوئی عمران خان صاحب کے لیے نہیں بات کی. عدت کا جو معاملہ ہے، اگر نکاح عدت کے دوران ہوا اور اس کا بیوی کو بھی پتہ تھا، خاوند کو بھی پتہ تھا، دونوں کو سزا ہوگی. کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ تو قاضی کا اختیار ہے، جو مرضی دے سکتے. کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے ان کے، اور کون لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے خراب کیے؟ بس جو شامل تھے وہ سارے عمران خان کو چھوڑ گئے. عمران خان ذاتی طور پہ اس مائنڈ سیٹ کے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراب بھی کیا گیا. کچھ تھوڑے سے وہ ان میں ایک خامی یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. ایک پرابلم یا آپ کہہ لیں ان کا یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی بیگم صاحبہ نے ان کے لیے کوئی سلسلہ اشتخاروں کا یا دوسرا شروع کیا، اس سے بھی کچھ ان کو نقصان ہوا. لیکن ان کے وہ دوست جو ان کے ساتھی ان کی جماعت کے، جو انہیں زمین پہ آنے نہیں دیتے تھے، جو انہیں سب سے پہلے وہ چھوڑ گئے، خان صاحب، ان کی وجہ سے بھی خان صاحب کو مسائل پیدا ہوئے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا. ان دونوں میں سے بہتر بطور وزیر اعظم کون تھا؟ دیکھیے، جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو خان صاحب، جیسے میں نے کہا کہ ایک ان کا انداز جذباتی ہے، دوسرا ان کا انداز ہے کہ کسی کی بھی بات سنی اور اس پر یعنی لوگوں پر اعتماد کر لینا، آپ اسے خوبی کہیں یا خامی کہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. اس میں میں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ شہباز شریف صاحب کام میں نو ڈاؤٹ کہ وہ
بہت زیادہ فعال رہتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو۔ اور خان صاحب کا پرابلم پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو بھی ٹیم بناتے ہیں، جہاں اس پر اعتماد کرتے ہیں وہاں خود بھی کام کرتے ہیں۔ خان صاحب کا یہ تھا کہ وہ اپنی ٹیم پر زیادہ انحصار کرتے تھے، کام نہیں کرتا۔ اور نہیں، ٹیم نہیں کام کرنا ہوتا، وزیر اعظم نے تو آرڈر ہی دینا ہوتا ہے نا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ سچ نہیں بولا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف واپس آئے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے بھرپور کمپین چلائی گئی، لیکن جو انہیں سیٹیں ملیں وہ اس طرح نہیں ملیں کہ وہ خود آگے آتے، انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کسی اندرونی سازش کا شکار ہوئے ہیں، بیرونی سازش کا شکار ہوئے؟ نہیں، زمینی حقائق یہی تھے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ یہ کیا وجہ؟ زمینی حقائق یہی تھے، اور رکاوٹ کیا تھی؟ بس یہ اللہ کے فیصلے ہیں اس میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جو مسلم لیگ کو سیٹیں کم ملیں، جو میری رائے ہے کہ مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اپنی کمپین صحیح نہیں چلائی۔ کمپین صحیح نہیں چلائی یا عوام نے اعتماد نہیں کیا؟ نہیں، عوام جو ہیں، عوام نے ووٹ ڈالا ہے، اور یہ بھرپور ووٹ ڈالا ہے۔ یہ میرے حلقے سے عالیہ حمزہ اور حمزہ شہباز تھے، 1,00,000 ووٹ عالیہ حمزہ نے لیا، وہ جیل میں تھی۔ حمزہ شہباز نے 1,04,000 یا 5,000 ووٹ لیا، تو لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ لیکن اگر میں یہاں کمپین دیکھوں صرف اپنے ہی ذریعے، جہاں حمزہ کھڑا ہے، اور لازمی بات ہے حمزہ شریف فیملی کا ایک فرد ہے، نون کا ایک لیڈر ہے، تو اس کے ساتھیوں نے جو کمپین چلانی چاہیے تھی ویسی کمپین نہیں چلائی یہاں۔ اسی طرح باقی جگہ بھی ہے۔ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل جو ہے، ہم نے پورے ملک میں ہمارے لوگ ہیں، لیکن 78 حلقے وہ ہیں جہاں ہمارے لوگوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کی، اور ایکٹیولی ہمارا 4-5 ہزار حلقے میں ووٹ تھا ان سے متصل۔ ہمیں یہ بات ماننی چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملا کمپین چلانے کا کچھ جگہ پہ، تو مسلم لیگ نون نے بھی صرف اس زوم میں کہ ہم تو جیت جائیں گے، انہوں نے بھی صحیح کمپین نہیں چلائی۔ اب میرا خیال ہے اس بیانیے سے بھی ان کو کچھ نقصان ہوا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، تو اس کا جواب کس طرح سے دیں؟ یار یہ مجھے بتا دینا کس حکومت سے ہم ملے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے۔ مطلب جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان تھے تو آپ ایک اچھی پوسٹ پہ تھے، اس کے بعد شہباز شریف آئے، آپ پھر ایک اچھی پوسٹ پہ تھے۔ اس تناظر میں لوگ تنقید تو کرتے میری عمر 52 سال ہے۔ 2018 میں عمران خان آیا، 2021 میں تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب عالم عرب، عالم اسلام میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے حالات ایسے ہوئے، تو میں خان صاحب کو تو آئے ہوئے تقریباً اس وقت 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا، تو میں اپنے ملک کے لیے کہ اعزازی منصب جو ہے، جس کا نہ کوئی تنخواہ ہے، جس کا نہ کوئی ٹی اے ڈی اے ہے، جس کی نہ کوئی، وہ مجھے صرف اس لیے کہ چیزوں کو کہ اصلاح میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، ایک جسے کہتے ہیں سرکاری سٹیمپ ہو جائے۔ پھر چونکہ جو مجھے تو جو اس وقت کہا تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا، انہوں نے بلکہ مجھے منانے میں اگر آپ کہیں تو اس میں باجوہ صاحب نے کہا تھا اب ضرورت ہے، اگر مجھے حکومت ہوتا تو عمران خان صاحب نے تو مجھے پہلے حلف سے دوسرے دن کہا تھا کہ آپ آ جائیں، 7 والا کمرہ تیار ہے، تو میں تو نہیں گیا۔ پھر چونکہ کچھ کام ایسے تھے جو ہم کر رہے تھے وہ کنٹینیو تھے، اور میرا وہی نوٹیفیکیشن آج بھی ہے جو اس وقت تھا، اس میں کوئی نہ ڈی نوٹیفائی ہوا نہ کچھ ہوا، تو وہی چلتا رہا۔ اس میں نہ مجھے کوئی اس سے مراعات ہیں نہ کچھ ہیں۔ اگر میں اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک اعزازی منصب پہ بیٹھ کے کچھ کام کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے۔